الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین صلوات پڑھیے بابا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو، اس موعظہ کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے آمین اللہ رب العزت بحق ائمہ ہدی علیہم السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل محمد میرے محترم معزز اور مکرم سامعین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے قرآن جیسی کتاب دی، محمد عربی جیسا نبی دیا اور علی علیہ السلام جیسا امام عطا فرمایا سبحان اللہ اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کریں کم ہے اللہ نے نبی وہ عطا فرمایا جو نبیوں کا سردار، اللہ نے امام وہ عطا فرمایا جو ولیوں کا سردار، اللہ نے بی بی وہ عطا فرمائی جو کائنات کی عورتوں کی سردار، اللہ نے کتاب وہ عطا فرمائی جو کتابوں کی سردار، اللہ نے شہزادے وہ عطا فرمائے جو جوانان جنت کے سردار، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ میں چونکہ طالب علم ہوں اور جو اس آیت کی تلاوت کا
میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس میں بھی پہلے میں اپنے آپ کو خطاب کروں گا اور پھر آپ کو۔ اللہ کا لطف ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آخری پارے میں اپنے فرائض بیان کرتے ہوئے ایک آیت میں فرمایا کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، لوگوں کو ہدایت کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے ہدایت اپنے ذمے لی ہے، ہدایت اللہ کرتا ہے۔ البتہ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب ہوتا ہے، ہدایت کا دوسرا معنی اراءۃ الطریق ہوتا ہے۔ ایک ہدایت یہ ہوتی ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اسے اس کی منزل تک پہنچایا جائے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے جی میں نے G62 جانا ہے، مرکزی امام بارگاہ اثنا عشریہ میں، آپ اسے کہیں آئیں بھی میں وہیں جا رہا ہوں، آپ کو لے جاتا ہوں، اور آپ اسے پکڑ کے یہاں لے آئیں اور کہیں یہ ہے امام بارگاہ۔ یہ ایک ہدایت، یہ ایک رہنمائی۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہیں پر اسے بتائیں کہ آپ جس روڈ پہ کھڑے ہیں سیدھے چلے جائیں، آگے ایک چوک آئے گا، پھر دوسرا چوک آئے گا، پھر تیسرا چوک کراس کرنا، پھر ایک پہلا یو ٹرن ہوگا، اس سے یو ٹرن لیں، رائٹ سائڈ پہ آپ کو بلڈنگ نظر آ جائے گی، وہ ہے امام بارگاہ۔ یہ بھی ہدایت۔ اللہ رب العزت جو انسانوں کو ہدایت کرتا ہے نا، انسانوں کو، وہ دوسرے معنی میں کرتا ہے، پہلے معنی میں نہیں کرتا۔ اللہ کسی کو، انسان کو، کسی انسان کو پکڑ کے منزل تک نہیں لے جاتا، چونکہ اس ہدایت میں جبر ہوگا، اور اللہ کسی کو جبراً ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ بندوں کو جو ہدایت کرتا ہے دوسرے معنی میں ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے بندے کو راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کی اپنی مرضی ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے وہ کفر کرے چاہے وہ شرک کرے۔ اللہ رب العزت ہدایت کرتا ہے۔ احسان اللہ کا یہ ہے کہ یہ ہدایت جو راستہ دکھانے والی ہے، جس طریقے سے بھی راستہ دکھانے کا کوئی طریقہ آپ تصور کر سکتے ہیں، اللہ نے وہ سارے طریقے آپ کے لیے کھول دیے۔ کوئی ایک راستہ ایسا نہیں کہ یہ راستہ بتا دیتا تو شاید ہم اپنی منزل پہ پہنچ جاتے۔ سب سے پہلا اللہ نے احسان یہ کیا کہ اللہ نے انسانوں کو عقل عطا کی۔ توجہ ہے اب دوستوں کی؟ عقل بھی ہادی ہے، اور اس عقل کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک انسان ماشاءاللہ 6 فٹ کا بندہ ہو، نہایت خوبصورت، نہایت جوان، باہمت، عقل نہیں ہے۔ اس کے ان اعضاء کی کیا حیثیت ہوگی؟ ایک بندے کے پاس عقل نہیں ہے، ویسے بہت خوبصورت، عقل کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے انسانوں پر یہ احسان کیا، اللہ نے انہیں قوت عقل سے نوازا۔ یہ عقل کیا کرتا ہے؟ ہمارے ہاں ہمارے ہادیوں نے بتایا کہ یہ عقل نبی باطن ہے، یہ اندر چھپا ہوا اللہ کا نبی ہے۔ یہ بھی عقل بندوں کی ہدایت کرتا ہے۔ نبی نہ بھی ہونا، کسی منزل پر نبی کی تبلیغ نہ بھی پہنچی ہونا، تو اللہ نے جو قوت عاقلہ عطا کی ہے بندے کو، یہ کم از کم اللہ کے وجود کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا ہو انسان عاقل اور اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کر دے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ عقل ہی ہے جو کسی خالق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ عقل ہی ہے جو اس منعم کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی طرف متوجہ کرتی۔ خدا کا حکم نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، قرآن نہیں ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کی آیت نہ ہو، کسی نے ہمیں کہا بھی نہ ہو کہ اس نے تم پر احسان کیا ہے ذرا اس کا شکر ادا کر دو، کوئی کہنے والا نہ ہونا، یہ عقل کہے گی جس نے تجھے زندگی عطا کی ہے شکریہ تو ادا کر دے۔ اور یہ میں طالب علم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے اور میرے امیر کا فرمان ہے۔ علی حیدر کرار فرماتے ہیں اگر اس دنیا میں کچھ نہ ہوتا، کوئی نبی نہ ہوتا، کوئی رسول نہ ہوتا، کوئی کتاب نہ ہوتی، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ مخلوقات میں دیکھتا، کچھ نہ ہوتا، ایک اللہ ہوتا، ایک علی ہوتا، علی اسی کی بندگی کرتا جس کی آج کر رہا ہے۔ عقل کی وجہ سے اللہ نے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ عقل کی بہت بڑی اہمیت ہے عقل کی۔ جیسے میں نے عرض کیا اگر ایک انسان میں عقل نہ ہو وہ بیچارہ کسی کام کا نہیں ہے، ولو قد اس کا بڑا ہو، ظاہری اعضاء بڑے مضبوط نظر آئیں، لیکن عقل نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی توجہ چاہوں گا میں، مجھے قول یاد آ گیا ایک بہت بڑے فلسفی کا، وہ بہت بڑا فلسفی وہ کہتا ہے ہم نے علی حیدر کرار کو نہیں پہچانا، وہ کہتا ہے کانا علیٌ بین اصحاب محمد کل محسوس ہے، وہ کہتا ہے کانا علیٌ بین اصحاب محمد، علی کی حیثیت اصحاب محمد میں وہی تھی جو جسم کے درمیان عقل کی ہوتی ہے۔ یا اگر عقل نہ ہو تو اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر اس معاشرے سے علی حیدر کرار کو نکال لیا جائے تو باقی بے سود جسم رہ جائے گا۔ ایک لطیفہ، تاریخ کا لطیفہ مورخین نے نقل کیا کہ دو بڑے بڑے قدوں والے کھڑے تھے، درمیان میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اطراف میں وہ کھڑے، درمیان میں مولا ہے۔ ان میں سے ایک بول پڑا کہ یا علی آپ ہم دونوں کے درمیان ایسے ہی ہیں جیسے کلمہ لنا میں نون ہوتا ہے، لنا میں لام لمبا ہوتا ہے، نون درمیان میں چھوٹا سا ہوتا ہے، آخر میں ایک الف لمبا ہوگا، لنا میں نون ہوتا ہے۔ یا علی آپ ہم دونوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا میں نون ہوتا ہے۔ میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں ہاں ہاں، اگر درمیان سے نا کو نون کو نکال دو نا پیچھے لا رہ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کیا کہنے۔ اللہ نے سب سے پہلی نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے نا، احسان کیا اللہ نے ہدایت کے لیے، اللہ نے ہمیں عقل عطا کی، یہ اللہ نے ہم پر لطف کی۔ اللہ رب العزت نے احسان یہ کیا، پھر صرف عقل پر اعتماد نہیں کیا، کبھی کبھی عقل کے اوپر معاشرے کے اثرات مرتب ہو جاتے، بندہ متاثر ہو جاتا ہے، جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، دنیا میں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے،
ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کے اثرات، اگر گھر کا ماحول اس پہ اثر نہ کرے تو فطرتاً مسلمان ہے، لیکن ثم والدیہ یحودانہ ویمجسانہ، پھر اس کے والدین کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی اسے مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی اسے نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ اگر یہ ماحول کا اثر نہ ہو تو یہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس خالق نے جب فطرت اسلام پہ پیدا کیا تو گھر کا ماحول بھی وہ عطا فرمایا کہ آتے ہی اللہ اکبر کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ پہلا پیغام بھی کان میں اذان سے ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اس گھر میں پیدا نہ ہوئے ہوتے، ہائے 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 ہائے، ہم کتنے بڑے محقق تھے کہ ہم تحقیق کر کے اس دین اسلام کے راستے پہ آتے۔ میں کبھی کبھی مجلس کی زبان میں جو آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے نا، اس میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ناز کیا کرو اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجتے ہوئے شریف ماں کی گود عطا کی ہے۔ ناز کیا کرو۔ آتے ہی ایسا ماحول ملا، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیں اس ماحول میں ایسی ماں، ایسے گھر میں اللہ نے پیدا نہ کیا ہوتا تو نہ جانے زندگی میں کس کس بھکاری کے دروازے پہ بھیک مانگتے ہیں، کہاں کہاں دھکے کھاتے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کریم اللہ کا کہ اس نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ جہاں فطرت اسلام کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک مسلمان ماحول ملا۔ یہ بھی ہدایت کا ایک انداز۔ اللہ نے عقل عطا کیا، پھر اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا، پھر جب ذرا منزل شعور میں قدم رکھا تو اللہ نے محمد جیسا نبی اور علی جیسا امام عطا کر دیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ میں تو کہتا ہوں ربیع الاول کی مجالس میں نا کہ یہ اللہ کا احسان ہے نا، وہ قادر مطلق اللہ اگر چاہتا ہمیں کوئی 5-7 ہزار سال پہلے کسی چھوٹے نبی کا امتی بنا کے خلق کر دیتا، کر سکتا تھا۔ وہ تو قادر ہے نا، وہ تو کسی سے پوچھنے کا پابند نہیں ہے نا، اسے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ وہ حضرت شعیب کی امت سے پیدا کر دیتا، حضرت صالح کی امت سے پیدا کر دیتا، حضرت یونس کی امت سے پیدا کر دیتا، حضرت ہود کی امت سے پیدا کر دیتا۔ ہاں کتنا بڑا احسان ہے جو ہمیں 5-7 ہزار سال پہلے چھوٹے نبی کا امتی بنا سکتا تھا۔ ہمیں وہاں ان کا امتی نہیں بنایا، ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کے امتی ہونے کی تمنا نبی کیا کرتے ہیں۔ بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ ہمیں سید الانبیاء جیسا نبی دیا۔ اللہ نے ہمیں مولا متقیان علی حیدر کرار سے لے کر مہدی برحق تک 12 معصوم امام عطا کر دی۔ اللہ نے قرآن جیسی کتاب عطا کر دی۔ یہ بھی ہدایت کا طریقہ ہے۔ میں جو کہہ رہا تھا نا، اللہ نے جتنے طریقے ہدایت کے انسان تصور کر سکتا ہے اللہ نے وہ سارے کر دی۔ یعنی گویا اللہ نے اپنا فریضہ جو اس نے اپنے اوپر لاگو کیا تھا نا، اللہ نے ادا کر دیا۔ اللہ نے ہدایت کے سارے اسباب بنا دیے۔ اب سوچنا یہ ہے ہم نے ان طریقوں سے کتنا استفادہ کیا۔ اللہ نے تو ہدایت کے اسباب کھول دیے۔ اچھا اللہ تو بڑا کریم ہے نا، اللہ بڑا کریم ہے۔ اچھا جو اللہ کی راہ میں ایک قدم چلتا ہے نا، اللہ رب العزت خود قرآن میں وعدہ کرتا ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ بڑا سچا ہے،
وعدہ وفا کرتا ہے، ہم سے بھی وعدہ وفائی چاہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بندہ ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا نا تو لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے راستے کھول دیں گے، راستہ نہیں، اللہ ہم اس کے لیے ایک نہیں کئی راستے کھول دیں گے، چلنا چاہے راستے کھول دیں گے۔ اور کتنی بہترین مثال خود اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ آپ نے سارے مومنین نے ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی، تھوڑا ترجمے کے ساتھ اسے پڑھنے کی کوشش کی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ یوسف کا ذکر کیا، احسن القصص قرار دیا اللہ نے۔ وہ حضرت یوسف کو زلیخا قرآن کہتا ہے لے گئی اندر کمروں میں، دروازے بند کرتی ہوئی اپنے کمرے میں لے گئی۔ پہلے تو اس نے ایک بت پڑا تھا، اس پہ کپڑا ڈال دیا۔ حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ یہ میرا معبود ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے مجھے شرم آتا ہے، اس لیے کپڑا ڈال رہی ہوں تاکہ یہ دیکھے نہیں۔ حضرت یوسف نے مسکرا کے کہا واہ، تیرا معبود وہ ہے جس پہ کپڑا ڈال دیا جائے نا اسے نظر کچھ نہیں آتا، میرا تو بغیر آنکھوں کے دیکھنے والا ہے۔ اللہ میرا تو یا رسول اللہ یا پھر حضرت یوسف نے تبلیغ شروع کی، سیانی بن، عقل کر، آیا کر، لیکن ظاہر ہے وہ جذبات کی رو میں بہہ چکی تھی نا۔ جب اثر نہیں ہوا نا تو قرآن کہتا ہے حضرت یوسف نے دوڑنا شروع کیا۔ کدھر دوڑے حضرت یوسف؟ ان دروازوں کی طرف جو دروازے زلیخا بند کر رہی تھی۔ دیکھا انہوں نے بند کیا ہے، اس نے دیکھا اس نے تالا لگایا ہے، حضرت یوسف اسی دروازے کی طرف دوڑ رہی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وہ جس دروازے کی طرف جاتے تھے نا وہ دروازہ کھل جاتا تھا۔ اللہ پیغام دے رہا ہے میرے بندو تم میرے راستے پہ چلو تو صحیح، میں بند دروازے بھی کھول دیتا ہوں۔ ہو تو صحیح، اللہ ہدایت کرتا ہے، اللہ ہدایت کرتا ہے، ہاں بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اور اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ ہم نے خود مشاہدہ کیا ہوگا، کئی ایسے کام جو ظاہراً ناممکن نظر آتے ہیں، ظاہراً ہمارے اعتبار سے مشکل نظر آتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے وہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آؤ تو صحیح نا، بیٹھو تو صحیح نا، مانگو تو صحیح نا، چلو تو صحیح نا، میں کیسے کھولتا ہوں بند دروازے؟ اللہ رب العزت ہدایت کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اچھا ایک ذریعہ کیا تھا؟ عقل، اللہ رب العزت نے ہمیں عقل عطا کی۔ دوسرا ذریعہ ماحول گھر کا، اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں شیعہ گھر میں پیدا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے ہمیں معصوم ہادی بھی عطا کر دی۔ ایک گناہوں سے بچنے کا، اللہ کے راستے پہ چلنے کا، ہدایت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے علم۔ علم حاصل کرو۔ افلاطون اور اس کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے پاس علم ہونا، حسن و قبح کو جانتا ہونا، مسالے اور مفاسد کو جانتا ہونا، اس کام میں مصلحت ہے، اس میں مفسدہ ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ جو یہ علم رکھتا ہو کہ یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے، بس یہ علم ہی برائیوں سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ بندے کو پتا تو ہونا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اچھا ہے کہ برا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے بندے برے کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اچھے کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے زندگی میں دیکھا بہت سارے لوگ برائی کو اچھائی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، حسن کیا ہے اور قبیح کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، افلاطون کہتا ہے کہ اگر علم ہو جائے نا
کہ یہ کام اچھا ہے اور برا ہے، اس میں مصلحت ہے، اس میں مفسدہ ہے، علم روکنے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہمارے معصومین کہتے ہیں نہیں، علم مکمل طور پہ روک نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بندوں کو بس اوقات پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام برا ہے، پھر بھی کر گزرتے ہیں، کرتے ہیں نہیں؟ پتہ ہے یہ اشارہ توڑنا اچھا ہے یا برا؟ بولو، یہ اشارہ توڑنا، لیکن پھر ہمارے نوجوان ماشاءاللہ وہاں ریس دے کے نہ صرف اس اشارے کو توڑتے ہیں، اس اشارے کو توڑنے پہ فخر بھی کرتے، ناز بھی کرتے۔ بس اوقات ہوتا ہے، بس اوقات بندے غلط کر کے نا گناہ پہ بھی اتراتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے یہ بہت بڑی بری بات ہے۔ ہاں، نہج البلاغہ ہے، میرے امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے امیر فرماتے ہیں اقل ما یلزمکم للہ اللہ تستعینوا بنعمہ علی معاصیہ۔ اگر اللہ نے تمہیں کوئی طاقت عطا کی ہے نا، اللہ رب العزت نے کوئی تمہیں نعمت عطا کی ہے نا، اللہ رب العزت نے تمہیں علم جیسی نعمت عطا کی ہے نا، تو یاد رکھو نعمت کے مقابل میں اصل بات تو یہ ہے کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر شکر ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم نعمت کے مقابل میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس نعمت کو اس کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اقل ما یلزمکم للہ، کم از کم جو خدا کے لیے تمہارے اوپر ذمہ داری ہے نا کہ اللہ تستعینوا بنعمہ علی معاصیہ، اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اگر یہ دولت نہ ہوتی، اگر یہ علم نہ ہوتا، اگر یہ صحت نہ ہوتی، اگر یہ جوانی نہ ہوتی تو شاید میں یہ گناہ نہ کر سکتا۔ لیکن اس نے اگر یہ نعمت دے دی ہے نا تو اس نعمت کو جہاں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نا، نعمت کے بدلے میں شکر ادا کرنا چاہیے، یہ شکر کی بجائے اس نعمت کو اس کی نافرمانی کا ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا علم ایک ذریعہ ہے ہدایت کا، لیکن کامل ذریعہ نہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں تربیت، اچھی تربیت ہو نا گھر میں تو وہ بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ ایک لمبا مضمون ہے یہ، عشرے کا ہے، میں 15 منٹ میں ختم کر رہا ہوں اس کو۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، قانون کی عملداری، اگر قانون ہونا نافذ تو بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن بسا اوقات قانون بھی نافذ ہوتا ہے، سید الانبیاء کے معاشرے میں خود پیغمبر موجود ہیں، قانون نافذ ہے، لیکن وہاں پر بھی لوگ غلط کام کر لیتے تھے۔ بس قانون بھی صرف کافی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ میرے معصومین نے فرمایا سب سے بڑی شے برائیوں سے روکنے والی ایمان ہے۔ ایمان۔ پھر ایمان کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے ایمان علمی، مجھے علم ہے، دلیلیں ہیں میرے پاس، اللہ ہے، ایمان علمی ہے۔ ایک ایمان علمی ہے، مجھے علم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، میرے پاس دلیلیں ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں ایمان علمی ہے، میرے پاس علم ہے، دلیلیں ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، علم ہے، یہ ایمان علمی ہے۔ معصومین فرماتے ہیں یہ ایمان علمی بھی برائیوں سے روکنے کا سبب نہیں بنتا۔ مولا کون سا ایمان چاہیے؟ فرمایا ایمان قلبی چاہیے، وہ ایمان جو دلیلوں سے ہوتا ہوا دل میں اتر جائے، جو دل میں اتر جائے۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ کے اور میرے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام زین العابدین اپنی مخصوص دعاؤں میں ایک دعا یہ کرتے ہیں، اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہی قلبی۔ امام کہہ رہے میرا اللہ مجھے وہ ایمان عطا فرما، میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو زین العابدین کے دل میں اتر جائے۔
یقشعر بہ قلبی، ایمان قلبی، دل، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کے ساتھ عقیدے کا تعلق نہیں ہوتا۔ عقیدے کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، عقیدے کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، لیکن عقیدہ ہوتا دل میں ہے۔ اور اگر میں سمجھا سکوں نا عزیزو اپنے معزز محترم مومنین کو، میں اگر اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں نا، تو یہ جو ایمان اندر ہوتا ہے نا، نظر نہیں آتا، اس ایمان کا پتہ بندے کے کردار سے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اس 5-6 فٹ کے ڈھانچے میں نا ایک حکومت قائم کی ہوئی ہے، حکومت ہے۔ ایسے ہی نہیں میں اٹھ کے چل پڑتا، لاہور سے ہمارے بیٹے کا فون گیا اور میں گاڑی میں بیٹھا اٹھ کے چل پڑا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس ڈھانچے کے اندر ایک نظام حکومت بنایا ہے، اس نظام حکومت میں اس قلب کو وزیر اعظم بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے اعضائے انسانی ہیں، جتنے اعضاء ہیں، وہ کوئی کام کرتے ہی نہیں جب تک دل اجازت نہ دے۔ یہ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں نا، یہ آنکھ دیکھنا چاہتی ہے آپ کو، یہ پہلے درخواست دیتی ہے دل کو، لیکن سسٹم اتنا فاسٹ ہے کہ لمحوں میں چشم زدن میں معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ یہ درخواست دل کو دیتی ہے، میں ادھر دیکھ لوں، یہ اوکے کرتا ہے، پھر آنکھ دیکھتی۔ دل اوکے نہ کرے نا، آنکھ نہیں دیکھتی۔ یہ کان درخواست بھیجتا ہے، یہ بات سن لوں، یہ اوکے کرتا ہے تو کان سنتا ہے۔ اچھا آپ پریشان ہو رہی ہیں مولوی صاحب کیسے بات کر رہے ہیں، میں دلیل دیتا ہوں۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ دل حکم دینا روک دے گا، اور جب بندہ روح پرواز کر جائے گی، یہ دل حکم دینا بند کر دے گا، پھر آنکھیں ہوں گی یہ دیکھیں گی نہیں، کان ہوں گے یہ سنیں گے نہیں، ہاتھ ہوں گے یہ حرکت نہیں کریں گے۔ بیٹا چیخ چیخ کے کہہ رہا بابا ایک دفعہ بول تو صحیح، بابا ایک دفعہ بات تو کر، لیکن اب بابا بولتا نہیں، چونکہ حکم دینے والے نے حکم دینا چھوڑ دیا۔ اور اگر میں سمجھا سکا تو آپ پریشان نہ ہو، کسی کے بارے میں یہ پتا کرنا ہو اس کا ایمان اندر کیسا ہے تو یہ نہ دیکھو ایمان کیسا ہے، اس کے عمل سے پہچانو اندر عقیدہ کیسا ہے۔ یہ عمل بتائے گا کہ اندر کیا ہے۔ یہ کیوں اللہ بلاتا ہے آ جاؤ مسجد میں ذرا جھک جاؤ؟ اللہ کو نمازوں کی ضرورت ہے؟ محتاج ہے اللہ؟ یہ کیوں یہ ماہ رمضان میں روزے رکھ لو؟ اللہ کو روزوں کی ضرورت؟ اللہ کوئی اپنی خوراک بچانا چاہتا ہے؟ ہم مسلمان ذرا 30 دن روزے رکھ لیں، دوپہر کو نہیں کھائیں گے، کوئی بچت ہو جائے گی؟ کو اللہ رب العزت کا نظام معیشت کمزور ہو گیا ہے، اس کے اسٹیٹ بینک میں کوئی کمی ہو گئی ہے، اسے کہیں سے قرض مانگنا پڑے گا، IMF کے پاس جانا پڑے گا؟ اللہ کو تو اللہ کیوں کہتا ہے ہم الحمدللہ دوپہر کو ایک ٹائم نہیں کھاتے عابدی صاحب نا، تو صبح اور شام کو اتنا کھاتے ہیں وہ دن والی کسر بھی پوری کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے روزہ رکھو؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے ادھر آؤ نماز پڑھو؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے ذرا زکوٰۃ دے دو؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے خمس دے دو؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے ابا جی کی خدمت کرو؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے اماں جی کا احترام کرو؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے اولاد کی تربیت کرو جب اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کو ضرورت نہیں، وہ یہ کام کروا کے نا چیک کرتا ہے اس کے اندر میں ہوں کہ نہیں۔ وہ تو اعمال سے پہچانا جائے گا نا۔ ہاں بھائی میں نے جو بلایا آیا ہے کہ نہیں آیا؟ میں نے جو کہا کھانا چھوڑ دے چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ میں نے جو کہا اتنا پرافٹ ہوا ہے اس میں سے اتنا فقیروں کو دے دے، میں نے جو کہا سال کے بعد اتنی بچت ہو گئی ہے ذرا اتنا ادھر دے دے، کرتا ہے کہ؟ ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے تو کر، تو جتنا کرے گا نا میں دنیا میں 10 گنا آخرت میں 70 گنا عطا کروں گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بینکار بیٹھا ہو تو کیا خیال ہے کوئی بینک دیتا ہے 10% پرافٹ 70% پرافٹ؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو صرف چیک کرواتا ہے ان بندوں کو، دیکھ لو یہ میرا ہے کہ نہیں۔ ایمان قلبی، ایمان
اندر اندر یہاں عقیدہ ہو اللہ ہے، یہ بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر وہ ایمان قلبی نہیں ہے نا، ایمان علمی ہے، اس کا اتنا فائدہ، میں نے ایک بندے کے بارے میں پڑھا، اسے تاریخ میں مسجد کا کبوتر کہتے تھے۔ کیا؟ حمام المسجد، ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، ضرورت ہوتی باہر نکلتا، اپنی ضرورت پوری کرتا، پھر مسجد آ جاتا، کھانے کے لیے نکلتا، کھانا کھا کے پھر آ جاتا، سارا دن قرآن پڑھتا رہتا، نمازیں پڑھتا رہتا سارا دن۔ کتنا بڑا مومن ہوگا بھائی؟ لیکن وہیں مسجد میں بیٹھا تھا، اس کو اطلاع ملی تو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ وہ جو قرآن پڑھ رہا تھا نا، وہیں پہ کہتا ہے ھذا فراق بینی و بینک، آج کے بعد تیرا میرا تعلق ختم۔ یہ ہے ایمان علمی۔ جانتا تھا، لیکن جیسے ہی خواہشات نے حملہ کیا، شکست کھا گیا، ہار گیا۔ لیکن جہاں ایمان قلبی ہوتا ہے نا، پھر وہ یزیدی لشکر سے بھی نکل کر حسین کی بارگاہ میں پہنچ کے حر بنتا ہے۔ اگر ایمان قلبی ہوتا ہے، خواہشات کے مقابل میں مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ ایمان قلبی، ہم ذرا سارے اپنے طور پر چیک کریں کہ ہمارے اندر ہم ابھی ایمان کی کس منزل پہ ہیں۔ ایمان علمی ہے، سنا ہوا ہے، علماء سے سنا، ہم نے پڑھا، ہمیں علم ہو گیا کہ اللہ ہے، رسول ہے، قرآن ہے، قیامت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اس کا علم ہے۔ یہ بات اندر اتری ہوئی ہے۔ جس کے اندر اتر گئی ہے نا، اللہ اکبر، پھر وہ جتنا بڑا مقام بھی اسے مل جائے، وہ رات کو سوتا نہیں جتنے تک ہزار ہزار تکبیر کی آوازیں بلند نہیں ہوتی۔ لطف لیتا ہے، پھر اسے عبادت میں مزہ آتا ہے۔ ہزار ہزار رکعت مذاق نہیں، 24 گھنٹے میں 1000 رکعت ایک روایت، ایک رات میں 1000 رکعت دوسری روایت، ایک رات میں ہزار ہزار تکبیر کی آواز ہمسائے سنتے ہو تیسری روایت۔ اسی کو ہی مان لو، جو ایک رات میں ہزار ہزار تکبیر کی آوازیں بلند کرتا ہو نا، وہ اتنی عبادت کر کے پھر کہتا ہے الہی ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے میرے اللہ جو تیری عبادت کرنے کا حق تھا نا، وہ علی ادا نہیں کر سکا۔ وہ سمجھتا ہے سجدے کی عظمت کیا ہے، وہ سمجھتا ہے اس رکوع کا مقام کیا ہے، وہ سمجھتا ہے اس دعا کی منزل کیا ہے، کیونکہ ہم ابھی ایمان کی اس منزل پر نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو تھوڑا سا قنوت لمبا ہو جائے نا تو پچھلے پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا لمبا سورہ پڑھ لو نا پچھلے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک ایک رکوع میں ساری رات بسر ہو جاتی ہے۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، لطف لیتے، پوری رات ایک رکوع میں گزاری۔ صحابی ہے، معصوم نہیں، میرے چوتھے امام کا صحابی رکوع میں گیا نا، جب پڑھا نا سبحان ربی العظیم، لطف آیا اسے، مزہ آیا اسے، پھر پڑھا سبحان ربی العظیم، پھر لطف آیا، پھر پڑھا اس نے، ساری رات پڑھتا رہا۔ صبح صادق ہو گئی، ہر رکوع سے سر اٹھایا، 2 رکعت نماز مکمل کر کہتا ہے میرا اللہ سبقت لینے والے آگے گزر گئے، میں تو پیچھے رہ گیا۔ کیا مقام ہے، کیا ایمان قلبی ہے۔ لطف لیتے ہیں عبادت میں، مزہ لیتے ہیں۔ ہم نہیں لیتے ابھی مزہ، اس لیے کہ ہمارے ہاں ابھی ایمان علمی ہے، ایمان قلبی نہیں ہے۔ ایمان قلبی ہونا، اللہ اکبر، ایمان قلبی ہونا، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نا، ایمان قلبی ہو تو ایمان قلبی میں لوگ سجدے میں سر رکھ کے بھی، خنجر کے تلے سر ہونا، پھر بھی اس کے ذکر کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم چونکہ ابھی اس منزل پر آئے ہی نہیں ہیں، ابھی ہماری ایمان کی وہ منزل آئی نہیں ہے۔ کیا مقام ملتا ہے، توجہ چاہوں گا میں
کسی نے پوچھا مومن کا مقام کیا ہے؟ توجہ، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، مدینہ سے باہر نکلے، ایک گروہ مل گیا سید الانبیاء کو، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ میرے آقا نے پوچھا ما انتم، تم کون ہو؟ کون ہو بھائی؟ کہنے لگے نحنو مومنون یا رسول اللہ، ہم مومن ہیں یا رسول اللہ، ہم مومن ہیں۔ سید الانبیاء نے کہا ما حقیقت و ایمانکم، بتاؤ ذرا تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ہے ایمان تمہارا؟ مومن ہونا، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک بندہ آگے بڑھا، بہت عظیم معیار بتایا اس نے مومن ہونے کا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ الراضی بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ والتفویض الی اللہ، ہمارے ایمان کی بنیاد یہ ہے ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، اس کے امر کے سامنے جھک جاتے ہیں، نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت بلند مقام ہے، الراضی بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ اب ذرا سوچیں ہم میں سے ہم کتنے اللہ کے فیصلوں پہ راضی؟ یہ کیسے پتہ چلے بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کوئی شے ملے تو خوش نہ ہو، کوئی شے چھن جائے تو پریشان نہ ہو۔ واہ 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 واہ، کیا کہہ لے۔ یہ صبح دفتر پہنچے، وہاں پتہ چلا ڈسمس ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ ہم پر کیا گزرے گی؟ ہاں لاہور پہنچوں میں، وہاں پہنچنے پہ پتہ چلے کہ جامعۃ المنظر کی ذمہ داریوں سے افضل حیدری صاحب کو فارغ کر دیا گیا، کیا دل پہ گزرے گی؟ اگر یہاں کچھ گزرتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا یہ بہت بڑا بلند مقام ہے۔ اچھا چلیے سنیے، ایک ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والا، ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی مصیبتوں پہ صبر کرنے والا، ایک ہے اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والا۔ صابر اور شاکر سے بلند مقام ہے اس کا جو اللہ کی فیصلوں پہ راضی رہتا ہے۔ صابر سے بھی بلند مقام، شاکر سے بھی بلند مقام ہے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ جو صابر ہوتا ہے نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں نا مشکلات پہ، ہم انہیں ان کا اجر بغیر حساب کے پورا بغیر حساب کے دیں گے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے صابر کو اجر ملتا ہے صبر پر۔ شاکر کیا ہوتا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں پہ شکر کرو گے نعمتوں میں۔ جو صابر ہوتا ہے نا اس کی نظر اجر پہ ہوتی ہے، جو شاکر ہوتا ہے نا اس کی نظر نعمتوں کے اضافے پہ ہوتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے نا اس کی نظر نہ اجر پہ ہوتی ہے نہ نعمتوں پہ ہوتی ہے، اس کی نظر جمال الہی پہ ہوتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ کس پہ راضی ہے؟ وہ اس پہ راضی رہتا ہے، اس لیے اس کا درجہ صابر سے بھی بلند ہے، شاکر سے بھی۔ یہ کون ہوتا ہے الراضی بقضاء اللہ؟ ایک معلم اخلاق نے لکھا الراضی بقضاء اللہ کالمیت بین یدی الغسال یقلبہ کیف یشاء۔ آپ میں سے کچھ دوستوں نے شاید زندگی میں کسی میت کو غسل دیا ہوگا، دیا ہے؟ بولو پھر، میں نے جب الجبرے کا سوال تو نہیں کیا نا۔ میت کو غسل دیا ہوگا خود یا کسی کو غسل دیتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہ جو غسل دے رہا ہوتا ہے نا اسے عربی میں غسال کہتے ہیں۔ یہ غسال کیا کرتا ہے؟ وہ پانی ڈالتے ہوئے میت کو کبھی ادھر الٹتا ہے کبھی ادھر الٹتا ہے،
اس کے نیچے سے پانی گزارنے کے لیے، اس کے بدن کو دھونے کے لیے کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے، لیکن میت اس کے سامنے اف نہیں کرتا۔ ہائے 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 ہائے، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ یہ کیا مجھے الٹ رہا ہے؟ کدھر الٹ پلٹ کر رہا ہے مجھے؟ اس معلم اخلاق نے لکھا الراضی بقضاء اللہ کل میت بین یدی الغسال، جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے نا، اس کی حیثیت اس میت کی طرح ہوتی ہے جسے غسال پلٹتا ہے اور یہ کچھ نہیں بولتا۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والا اس کے سامنے اوف بھی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ وہ بیمار رکھے تو راضی، وہ صحت دے دے تو راضی، وہ اولاد دے دے تو راضی ہے، اولاد دے کے لے لے تو راضی ہے، وہ بیٹے دے تو راضی ہے، وہ بیٹیاں دے تو راضی ہے، وہ ایک بیٹی پھر دوسری بیٹی پھر تیسری بیٹی پھر چوتھی بیٹی، وہ راضی ہے، وہ دے رہا ہے نا۔ مجھے کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے نا، اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا میں، پھر جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے نا، اللہ اسے درجہ کتنا دیتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مسند اطمینان کے شہنشاہ، تو میری رضا پہ راضی تھا، مرضی بن جا، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ پھر اسے یہ مقام ملتا ہے، پہلے وہ راضی ہوتا ہے پھر مرضی بن جاتا ہے، اللہ اس کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اے ہماری درس کا کربلا کربلا، اے ہماری درس کا کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، ایسے تو سلامتی علماء حق بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آل محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام العظم پیغمبر ہے، صاحب شریعت رسول ہے، خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار ارنی، آج مجھے دکھا ایسا بندہ جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آج مجھے وہ بندہ دکھا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ ارشاد ہوا میرے موسیٰ کلیم اللہ فلاں دیہات میں چلے جاؤ، تمہیں ہمارا محبوب مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ آئے، ساحل کے کنارے پر، ایک دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے کہیں ایک چھوٹا سا دیہات ہے، وہاں ایک شخص، حضرت موسیٰ اس کے پاس پہنچ گئے۔ فوجدہ، حضرت موسیٰ نے پایا ایک ایسے شخص کو مجزوم، حالت جزام میں، بیماری ہوتی ہے جزام، بدن پہ اتنے اتنے ڈھالکے سے بن کے لٹک جاتے، جزام کے مرض میں مبتلا ہے، برس کے مرض میں مبتلا ہے، یہ سفید داغ بدن پہ آ جاتے ہیں، ہاں پیر کٹے ہوئے ہیں، زمین گیر ہے، وہ بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ خود اپنے آپ سے کہتے ہیں میں تو سمجھا تھا مجھے ایسے بندے سے ملوائے گا اللہ، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہوگا جو قوام ہوگا، صوام ہوگا، دن کو روزے رکھتا ہوگا، رات کو عبادت کرتا ہوگا۔ یہ کیسا بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پہلو میں جبرائیل کھڑے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ذرا کان لگا کے سن تو صحیح یہ کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے، غور سے سنا تو کیا دیکھا؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے جو زمین و آسمان کی ہر شے جس کی تسبیح پڑھتا ہے۔ سبوح قدوس سبوح قدوس کی تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ جس کے جزام کی مرض میں ہے، وہ جو برس کی مرض میں ہے، وہ جو مقام جس کے پیر کٹے ہوئے ہیں، زمین گیر ہے، اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھ کے کہتے ہیں یہ بہت بڑا عابد ہے، اے اللہ کے عبادت گزار ذرا ٹھہر، انا رجل مجاب
مجاب الدعوت ہے، میں ایسا بندہ ہوں اللہ جس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے کہے تو میں تیرے حق میں دعا کروں تاکہ یہ تیری بیماری ختم ہو جائے، تیری محتاجی ختم ہو جائے، تجھے صحت مل جائے، مجھے کہے میں تیرے حق میں دعا کروں۔ وہ جو مجزوم ہے نا، وہ جو مبروس ہے نا، وہ جو زمین گیر ہے، وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، اللہ کے نبی موسیٰ اختیار اللہ لی احب الیہ، میں نے اختیاری لنفسی، میں اسے زیادہ پسند کرتا ہوں جو اللہ میرے لیے پسند کرتا ہے۔ جب اللہ مجھے ایسے رکھنا چاہتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے۔ یہ ہوتے ہیں الراضی بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والے۔ ہاں کہتا مجھے وہ زیادہ پسند ہے جو اللہ میرے لیے پسند کرتا ہے اس سے کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر اس منزل پہ بندہ پہنچ جائے نا پھر محبوب خدا بنتا ہے۔ جو اس منزل پہ آ جاتا ہے نا، علماء لکھتے ہیں پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی زندگی مشکلات میں ہے یا آسانیوں میں، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ذرا تصور کرو نا، جو یقین کی اس منزل پہ آ جاتا ہے نا، جو راضی بقضاء اللہ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ لاشیں بھی اٹھا رہا ہو نا، بیٹوں کی لاشیں اٹھائے نا، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا، میں نے روایتوں میں پڑھا، نماز صبح سے فارغ ہو کے حسین نے لاشیں اٹھانے شروع کی تھی، نماز عصر تک لاشیں اٹھائے تھے، کہیں پر حسین ابن علی کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ میں نے پڑھا روایتوں میں، میرے معصوم کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، میرا اللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو کچھ حسین کے ساتھ ہو رہا ہے نا تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیری مرضی ہے نا، میں راضی ہوں نا۔ میں نے بڑی مقتل کی کتابیں پڑھی ہیں، کوشش کی ہے میں نے، سارا دن حسین نے لاشیں اٹھائیں، حسین کسی لاش پہ نہیں رویا، بڑے اطمینان سے حوصلے کے ساتھ حسین ابن علی نے لاشیں اٹھائے ہیں، گنج شہداء میں لائے ہیں، کسی لاش پہ نہیں رویا۔ لیکن ہر مقتل والے نے لکھا 2 لاشیں ایسے تھے جہاں حسین کی چیخیں نکل گئیں۔ پہلی لاش جب علی اکبر کے لاشے پہ آئے، حسین کی چیخیں نکل گئیں، بلند آواز سے روتا۔ یہاں حسین نے بد دعا بھی کی تھی، عمر ابن سعد کو بد دعا کر کے کہا تھا قطع اللہ نسلک، اے عمر ابن سعد اللہ تیری نسل برباد کرے جیسے میرے اکبر کو تو نے مارا۔ یہاں بد دعا کی، حسین بہت روئے۔ یہاں پر میں نے پڑھا حسین کے رونے کی آواز کافر دشمنوں کے لشکر تک گئی، اتنا بلند آواز میں رویا۔ ہاں اور آخری جملہ کہا، لاشے کو اٹھایا نا، علی اکبر کے لاشے کو، جوان بیٹا تھا نا، بوڑھا بابا تھا نا، لاشے اٹھا کے تھک چکا تھا نا، اور لاشا اٹھایا سینے تک بلند کیا، پھر حسین نے جھکنا شروع کیا، وضع خدہ علی خدہ، اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھا اور یہ مرثیہ پڑھا، یا بنیا علی الدنیا بعد کلافا، اور میرا اکبر اب تیرے بعد حسین کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہاں حسین روئے ہیں، جی بھر کے روئے ہیں، ایک اکبر کے لاشے پر، اور دوسرا ہر مقتل والے نے لکھا جب اپنے بھائی عباس کے لاشے پہ آیا پھر حسین کی چیخیں نکل گئیں، اور تاریخی نوحہ پڑھا، اے میرے بھائی عباس آج تک جو آنکھیں تیرے خوف سے نہیں سوتی تھی آج کے بعد وہ چین سے سوئیں گی، اور تیرے پہرے میں سونے والی زینب آج کے بعد کہاں سوئے گی؟ یہاں رویا ہے حسین، 2 بھائی بیٹے کی لاش پر، ایک بھائی کی لاش پر، علی اکبر کے لاشے پر، حضرت عباس کے لاشے پر رویا ہے زہرا کلال۔ لیکن پھر سنو، یہاں پر بھی حسین رویا ہے لیکن شیعوں کو یاد نہیں کیا ہے۔ آؤ شیعوں، کاش تم ہوتے، دیکھتے میں اکبر کی لاش کیسے اٹھا رہا ہوں، میں عباس کے بازو کیسے اٹھا رہا ہوں، لیکن اللہ جانے اصغر کا لاشا کتنا بھاری
بھائی تھا، اور جب اصغر کی شہادت کی منزل آئی اپنے شیعوں کو یاد کیا، او میرے شیعوں کاش تم کربلا ہوتے، اپنی نظروں سے دیکھتے میں کیسے پانی مانگتا ہوں اور ظالم تیر مار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، اس مجلس ذکر اس وعظ کا ثواب ہم سب کے مرحومین، تمام مرحوم مومنین، تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ سید ذل حسنین رضوی صاحب مریض ہیں، پروردگار انہیں شفاء کلی عطا فرما، جملہ مریضین کو صحت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما، پاکیزہ موت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو میدان محشر کی شرمندگی سے نجات عطا فرما، ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے پیشواؤں کو ہم سے راضی فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی مشکلات کو حل فرما، 12ویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری آنکھوں کو زیارت امام سے منور فرما، مکتب اہل بیت کی حفاظت فرما۔ پروردگار علماء اعلام، مراجع اعظام، رہبر معظم انقلاب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آخر میں تمام مرحوم مومنین، حاضرین کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین اور جن مرحومین نے کیے اصال ثواب کے لیے ان مجالس میں ان کے ورثہ نے حصہ لیا ہے، ان کی بخشش کے لیے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔